عظیم سپاسالار فاتح یروشلم کی ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 29 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 30 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ غارت گر سپاہی افسروں کے قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ انہوں نے گھروں میں شراب کے برتن دیکھے تو ان کی گردنیں توڑ دی، چنانچہ ہر طرف شراب بہہ نکلی۔ انہوں نے قیدی عورتوں اور بچوں کو خنزیروں کے ریوڑ ہانک کر ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ جگہ عیسائیوں اور خنزیروں کی لاشوں کے ڈھیر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ کئی عیسائی خاکستری ساحل پر کھڑی کشتیوں پر سوار ہو کر نکل گئے اور کئی کشتیوں کو سمندر میں اتارنے کی جد و جہد کرتے رہے۔ جافا کے کمانڈر ایرک آف ریمنز نے بھی ایک کشتی میں سوار ہو کر فرار ہونا چاہا، لیکن نائٹوں نے اسے پکڑ کر کشتی سے اتار لیا اور اسے اپنے ساتھ حصار کے سنگین برج میں واپس لے گئے۔ اس خونریز ہنگامے میں بہت کم لوگ زندہ بچے، غالباً ان کی تعداد صرف 2000 ہوگی، لیکن ان کی حالت بھی سخت مخدوش تھی، کیونکہ اندرونی حصار کی دیوار کی تعمیر خاص طور پر نہیں ہو سکی تھی۔ ایلرک سخت مایوس اور افسردہ تھا، اسے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنی جانیں گنوا دیں؟ لیکن قوی الجثہ بطریق اعظم خوف و ہراس کی اس فضا سے ہرگز متاثر نہ ہوا اور ثابت قدم رہا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یاد دلایا کہ 3 دن ہوئے ہم نے اکا سے مدد مانگنے کے لیے ایک جہاز روانہ کیا تھا، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر وہاں سے کوئی کمک نہ پہنچی تو ہم صلاح الدین سے صلح کی درخواست کر دیں گے۔ صلاح الدین نے غارت گری اور شورش پسندی فروغ کر کے نظم و ضبط بحال کرنے کی انتہائی کوشش کی تاکہ حصار کی سنگین دیواروں پر دوبارہ حملہ کیا جا سکے۔ بہاؤالدین اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے، سلطان نے شورش پسندوں کو فساد انگیزی سے باز رہنے کی سخت تاکید کی اور رات گئے تک انہیں سرزنش کرتے رہے، لیکن انہوں نے چنداں پرواہ نہ کی۔ سلطان نے سوچا کہ شاید سخت گرمی، شدید لڑائی اور دھوئیں نے انہیں بیزار کر دیا ہے، اس لیے ان پر یہ مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ چنانچہ سلطان سر بجیب اپنے خیمے کو لوٹ آیا، جو سامان رسد کے قافلوں کے قریب نصب تھا۔ پھر مختلف امیر اپنے اپنے فرائض سے فارغ ہو کر سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بہاؤالدین کہتے ہیں، میں سونے کے لیے اپنے خیمے میں چلا آیا، لیکن میرے دل میں ایسے وسوسے جا گزی تھے کہ پلک تک نہ جھپکی۔ صبح کو فرانکوں کی بگل کی آواز سنائی دی اور ہم سمجھے کہ انہیں امداد پہنچ گئی ہے۔ سلطان نے مجھے بلوایا اور کہا، شاید انہیں سمندر کے راستے کمک پہنچ گئی ہے۔ ساحل پر ہماری کافی فوج موجود ہے جو انہیں جہازوں سے اترنے نہیں دے گی۔ اب ہمیں مناسب اقدام کرنا چاہیے۔ آپ فوراً ملک الزہر کے پاس جائیں۔ ملک الزہر سلطان کا صاحبزادہ تھا۔ آپ فوراً ملک الزہر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ وہ جنوبی دروازے کے باہر مورچے سنبھال لے۔ آپ اپنے نامزد اشخاص کے ہمراہ حصار میں جائیں اور فرانکوں کو قلعہ خالی کر دینے کی ترغیب دیں۔ پھر آپ تمام قیمتی اشیاء اور اسلحہ کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ میں فوراً روانہ ہو گیا اور شمس الدین کو ساتھ لیا۔ ہم ملک الزہر کی خدمت میں پہنچ گئے، جو ساحل سمندر سے متصل ایک ٹیلے پر مقدمۃ الجیش کے ہمراہ تھا۔ وہ ٹیلی زرہ بختر پہنے سو رہا تھا تاکہ بوقت ضرورت بلا تاخیر جنگ میں کود پڑے۔ جب میں نے اسے جگایا تو وہ فوراً نیم بیداری کی حالت میں اٹھ بیٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم اس مقام پر پہنچ کے جہاں ملک الزہر کو مورچے سنبھال کر سلطان کے مزید احکام کا منتظر رہنا تھا۔ یہاں اس نے مجھ سے میرے کام کی وضاحت طلب کی۔
میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جافا میں داخل ہوا۔ جب ہم حصار کے قریب پہنچے تو ہم نے فرانکو کو باہر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیا اور باہر نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب ان کا اخراج شروع ہوا تو عزیز الدین نے کہا، ہمیں ان کی روانگی سے پہلے شہر سے مسلمان سپاہیوں کو ہٹا دینا چاہیے، وگرنہ وہ لوٹ لیے جائیں گے۔ چنانچہ جردیق نے اپنی چھڑی سے سپاہیوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سپاہیوں میں نظم و ضبط نام کا نہ تھا اور وہ افسروں کے قابو میں نہیں رہے تھے۔ میں نے جردیق سے کہا کہ یہ صحیح لا حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبح ہونے تک ہجوم کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ فرانکو کو کمک پہنچنے والی ہے، اس لیے ہم حصار کے انخلا میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سلطان کا تاکیدی حکم یہی ہے۔ چنانچہ جردیق مان گیا۔ ہم فوراً حصار کے دروازے کے قریب پہنچے جہاں ملک الزہر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ 49 فرانک حصار سے باہر آئے۔ ان کے ہمراہ ان کی عورتیں، بچی اور گھوڑے بھی تھے۔ ہم نے انہیں بحفاظت اپنی صفوں سے گزار دیا، لیکن جو لوگ حصار سے باقی رہ گئے وہ مزاحمت پر تل گئے۔ اس وقت تک امدادی بیڑا قریب پہنچ چکا تھا اور جہازوں کو آسانی سے شمار کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ محصورین دوبارہ قتال کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ہم نے انہیں زیریں پہنتے اور ڈھالیں اٹھاتے دیکھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں دروازے سے متصل ٹیلے سے اترا اور عزیز الدین کو خبردار کیا، جو سپاہیوں سمیت نشیب میں متعین تھا۔ چنانچہ چند لمحوں کے بعد میں اور ملک الزہر شہر سے باہر نکل آئے۔ سلطان کو امر واقعے کی اطلاع دی۔ سلطان نے درمچی کو لام بندی کا بغل بجانے کا حکم دیا۔ تبل گونج اٹھے اور ہر طرف سے سپاہی دوڑے۔ ہماری فوج نے شہر اور حصار پر بے پناہ یورش کی۔ جب فرانکو نے یہ دیکھا کہ ابھی تک ان کو امداد نہیں پہنچی اور مسلمانوں نے پرزور حملہ کر دیا تو وہ سخت مایوس ہو گئے اور انہیں اپنی ہلاکت یقینی نظر آنے لگی۔ رچرڈ کی کشتیاں ساحل جافا سے پرے سمندر کی تند و تیز موجوں کے بہاؤ میں تیر رہی تھیں۔ جافا پر اسلامی حملے کی خبر لے کر جہاز شام کو عکا کی بندرگاہ میں پہنچا تھا۔ اس وقت رچرڈ اپنے خیمے میں بیروت روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہاں سے اس کا انگلستان جانے کا ارادہ تھا۔ قاصد بغیر رسمی آداب کے چلاتے ہوئے سیدھا اس کے خیمے میں پہنچے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، جافا دشمن نے لے لیا ہے۔ بچے کچھ عیسائی قلعے میں محصور ہیں۔ اگر انہیں فوری امداد نہ پہنچی تو سب کے سب یقینی بات ہے کہ مارے جائیں گے۔ باخدا میں ضرور وہاں جاؤں گا، رچرڈ نے کہا، اور واقعی مشکلات کے باوجود وہ جافا پہنچ گیا۔ اس کی فوج کا کچھ حصہ پہلے ہی بیروت پہنچ چکا تھا۔ فرانسیسیوں نے اس کے پرچم تلے لڑنے سے صاف انکار کر دیا، اس لیے اس کے پاس قلیل جمعیت تھی۔ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر بری راستے سے جافا جانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن راستے میں مسلمانوں کی گھات کا شکار ہو کر رہ گئے۔ رچرڈ اپنے بہادر رفیقوں یعنی ارل آف لیسٹر، اینڈریو آف شوبگنی اور پروکس کے نائٹوں کو ساتھ لیا۔ رچرڈ کی مختصر فوج میں صرف چند سو مسلح سپاہی اور اہل جنیوا اور پیزا کے رضاکار تیر انداز شامل تھے۔ وہ جہازوں میں روانہ ہوئے، لیکن ساحل کارمل کے قریب باد مخالف کی وجہ سے 2 دن تک انہیں رکنا پڑا۔ وہ رات کے وقت جافا پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بے تابی سے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوئی، دھند چھٹی اور پہاڑیوں پر سورج نمودار ہوا تو دور سے ساحل جافا نظر آنے لگا۔ ریت پر عربوں اور ترکوں کا ہجوم تھا۔ ریگے ساحل سے تقریباً نصف میل پرے شہر کی پست فصیل سے بل کھاتا ہوا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ نہایت حوصلہ شکن منظر تھا۔ فصیل سے متصل کھجوروں کے جھنڈ میں مسلمانوں کے شامیانے نصب تھے۔ صرف مسلمانوں کے علم اور پرچم ہوا میں لہرا رہے تھے۔ قلعے میں زندگی کے مطلق آثار نظر نہ آتے تھے۔ قلعے سے ملی ہوئی ڈھلان بھی جو ریگزار تک پھیلی ہوئی تھی خالی اور سنسان نظر آ رہی تھی۔
کشتیاں ساحل کے قریب تر ہو گئیں۔ رچرڈ اپنے نائٹوں سمیت عرشے کے سرخ جنگلے پر کھڑا بغور ساحل کی لکیر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ نائٹوں سے مخاطب ہوا، صاحبان اب کیا کریں، واپس چلے جائیں یا اتریں؟ صلاح الدین کی فوج کو پیچھے دھکیل کر ساحل پر اترنا ناممکن ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، ان کا خیال تھا کہ قلعے کے سارے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ دراصل اس وقت اہل قلعہ چیخ چیخ کر انہیں بلا رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں موجوں کے شور اور مسلمانوں کے نعروں اللہ اکبر میں ڈوب کر رہ گئی۔ بہاؤالدین نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے۔ یکدم ایک سیاہ پوش انسان قلعے کی دیوار سے ریت پر گرا۔ چند لمحے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر وہ اٹھا اور دیوانہ وار بھاگتا وہ مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر سمندر میں کود گیا۔ اس نے تیزی سے تیرتے ہوئے قریب کی کشتی کا رخ کیا۔ یہ دیکھ کر کشتی والے کشتی اس کے پاس لے آئے اور اسے پانی سے باہر نکال لیا۔ یہ تیراک دراصل محصور فوج کا پادری تھا۔ وہ اسے فوراً سرخ کشتی پر لے گئے جس پر شاہی پرچم لہرا رہا تھا۔ اسے رچرڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پانی میں شرابور اس نے ہانپتے ہوئے خود کو رچرڈ کے قدموں میں گرا دیا۔ اچھے بادشاہ سلامت، لوگ آپ کے منتظر ہیں، اور اگر آپ ان کی مدد کو نہ پہنچے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا وہاں ابھی تک لوگ زندہ ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ رچرڈ نے پوچھا۔ جناب علی، کچھ لوگ برجوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ رچرڈ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لعنت ہو اس پر جو پیچھے رہ جائے۔ اس نے ملاحوں کو کشتی ساحل کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نیم برہنہ ملاحوں نے ایک دوسرے کی جانب تعجب سے دیکھا۔ ملاح اپنے تنومند بازوؤں سے چپو چلانے لگے۔ لمبے لمبے چپو سطح آب پر تیزی سے ابھرتے اور ڈوبتے نظر آنے لگے۔ سرخ کشتی جس کی پیشانی پر اژدہے کا نشان نمایاں تھا بہاؤ کے رخ پر آ گئی، اور دوسری کشتیاں بھی اس کے پیچھے تیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کشتیوں کے دونوں جانب عرشے پر مسلح انگریز جوان مستعد کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی پیٹیاں کس رکھی تھی۔ وہ ڈالوں کے تسموں سے اپنے ہاتھ نکالے اور تلواروں کو نیاموں کی گرفت سے ڈھیلا کیے ہوئے تھے۔ سرخ کشتی سب سے پہلے ریتلے ساحل سے ٹکرا کر ایک طرف کو جھکی اور ڈگمگائی۔ مسلمانوں نے نفرت و حقارت سے آوازیں کسی۔ سانولے اطالیوں نے صلیب کا نشان بناتے ہوئے اپنی کمانیں اور تیر سنبھالے۔ رچرڈ نے فوج کے اترنے کا انتظار کیا، نہ فوجی ترتیب کی پرواہ کی اور نہ کوئی حکم ہی دیا، بلکہ فوراً پانی میں کود گیا۔ وہ صرف 4 آئینہ فولادی خود اور سفری سلیپر پہنے تھا۔ اس کے کندھے پر کمان تھی اور لمبی تلوار اس کے پہلو سے لٹک رہی تھی۔ وہ مسلمانوں پر تیر برساتا ہوا کمر پانی میں آگے بڑھا۔ پیٹر آف پیرسکس اور دوسرے نائٹ بھی آن پہنچے۔ کنارے پر پہنچ کر انہوں نے اپنی تلواریں سونت لی اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر کشتی کے سامنے سے تیر انداز مسلمانوں کو نشانہ بنانے لگے۔ تیروں کی حفاظتی بوچھاڑ سے وہ بڑھتے چلے گئے۔ مسلمانوں کی اگلی صفحے رچرڈ کے حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹی، اور انگریزی سپاہیوں نے بھاگ کر اس کے گرد ڈھالوں کا حفاظتی حلقہ بنا دیا۔ اسی اثنا میں دوسری کشتیاں بھی کنارے آ لگیں۔ سپاہی کشتیوں سے لکڑی کے باری شہ تیر اور بینچ وغیرہ ریت پر پھینکنے لگے۔ کوئی سپاہی تیزی سے شہ تیروں اور ساحل پر کھڑی چھوٹی موٹی کشتیوں اور بکھرے ہوئے ساز و سامان کو اکٹھا کر کے مورچے بنانے لگے۔ رچرڈ بلا حلقے میں کیوں کر ٹھہرتا، اس نے ایک سپاہی کی ڈھال لی، دوڑ کر ریت کو عبور کیا اور فصیل کے بغلی دروازے تک جا پہنچا۔ اسے یہ دروازہ اچھی طرح یاد تھا کہ یہاں سے ایک سیڑھی ٹیمپلروں کی قیامگاہ کو جاتی ہے۔ اتنے میں نائٹوں کی زراعتی جنکار سنائی دی اور وہ بھی آن پہنچے۔ دکانیں اور بازار لوٹنے والے بدوؤں کا ہجوم چھٹ گیا، اور وہ حیرت بھری آنکھوں سے پانی میں شرابور عجیب شخص کو دیکھنے لگے جو تیزی سے بازاروں میں بھاگا چلا جا رہا تھا۔ اس نے قلعے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی اور اہل قلعہ کو اپنی آمد کی خبر کی۔ اسی اثنا میں کشتیوں نے کنارہ دریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ سپاہی قطار در قطار تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ قلعے کے برج پر اس کا پرچم لہرانے لگا۔ رچرڈ کی آمد سے محصورین کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے قلعے سے نکل کر بازاروں میں پھرتے ہوئے غیر منظم مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔
اور انہیں شہر کے بیرونی دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ بہاؤالدین کہتا ہے کہ انہوں نے منظم جمعیت میں ہمارے لوگوں پر حملہ کیا اور انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ شہر کے دروازے پر اتنی بھیڑ لگی کہ بہت سے لوگ وہاں پر مارے گئے۔ فوج کے بعد لٹیروں کے کئی گروہ شہر میں گھس گئے تھے۔ وہ ابھی تک گرجوں میں تھے۔ وہاں وہ ایسی حرکات کے مرتکب ہوئے جن کا تذکرہ یہاں کرنا مناسب نہیں۔ فرانکو نے مار مار کر انہیں گرجوں سے باہر نکال دیا اور کئی بدنہاد مقتول یا مقید ہوئے۔ گھنٹہ بھر میں یہ واقعات میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے۔ میں سوار تھا۔ میں گھوڑے کو سر پر دوڑاتا سلطان کے پاس پہنچا۔ وہاں 2 سفیر سلطان کے حضور پہلے سے کھڑے تھے۔ امن عام کی دستاویز تحریر کرنے کے لیے سلطان نے قلم اٹھایا ہی تھا کہ میں نے بڑھ کر سلطان کے کان میں سرگوشی کی اور اسے صورتحال سے واقف کر دیا۔ سلطان رک گیا اور اس کی توجہ ہٹانے کے لیے ان سے باتیں کرنے لگا چند لمحوں بعد سلطان کے سامنے دشمن کے حملے سے بھاگے ہوئے مسلمان بھی آن پہنچے۔ ان کو دیکھ کر سلطان بول اٹھا کہ ان سفینوں کو گرفتار کر دو اور جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو کر تیار ہو جاؤ۔ رچرڈ کے بر وقت اور جلد اقدام سے یہ نتائج برآمد ہوئے۔ سپاہی کشتیوں سے کودے اور صلاح الدین کے منظم دستوں کی آمد سے پہلے ہی کنارے ساحل پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو شہر کے بازاروں میں ہزیمت ہوئی اور وہ بھاگے۔ اس سے بیرون شہر کی مسلمان فوج بھی غیر منظم ہو گئی۔ چنانچہ صلاح الدین کو مجبوراً صورتحال پر قابو پانے کے لیے قریبی پہاڑیوں کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ رچرڈ اور اس کے سپاہ نے حتی المقدور پسپا ہوتے ہوئے مسلمانوں کا تعاقب کیا۔ عیسائیوں کے پاس صرف 3 گھوڑے تھے جو انہوں نے کہیں شہر سے پکڑ لیے تھے۔ اس کے باوجود وہ 2 میل تک مسلمانوں کا تعاقب کرتے رہے اور اپنی کمانوں سے ان پر تیر برساتے رہے۔ اس رات رچرڈ نے اپنا خیمہ وہاں نصب کرایا جہاں کچھ دیر پہلے صلاح الدین کا شامیانہ استادہ تھا۔ شاہ رچرڈ کی آمد کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی۔ غروب آفتاب کے بعد جافا پر سکوت طاری ہو گیا تو ذوالدرم کی طرح چند بوڑھے مملوک اور سردار اپنے سابقہ پڑاؤ کو لوٹے۔ وہ محض ذوق تجسس سے اس باحوصلہ بادشاہ کو دیکھنے آئے تھے جس نے پوری فوج کی مزاحمت کے باوجود ساحل پر اترنے کی جرات کی تھی۔ وہ آرام سے عیسائی پڑاؤ میں داخل ہوئے اور انہیں رچرڈ کے خیمے میں لے گئے۔ رچرڈ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ رچرڈ ابھی تک زیرہ میں ملبوس تھا۔ وہ اپنے گدے پر بیٹھا تھا۔ محافظ اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ شراب کے جام بھرے اور خالی کیے۔ سرخ رو دلیر بادشاہ دن کے واقعات پر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ زیرہ بختر اور خلعتوں میں ملبوس مسلمان امیروں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوا۔ اس نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو نام سے مخاطب کیا۔ میری آمد پر سلطان کیوں چلا گیا؟ اس نے پوچھا۔ خدا کی قسم میں کسی خاص مارکے کے لیے تیار ہو کر نہیں آیا تھا۔ دوران گفتگو اس نے کہا، رب عظیم کی قسم میرا خیال تھا کہ سلطان 2 مہینے تک بھی جافا فتح نہیں کر سکے گا، لیکن اس نے دنوں میں ہی اس کا صفایا کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے صلاح الدین کے نام پیغام بھیجا۔ سلطان سے کہہ دیں کہ میں اس ملک کا فرعون نہیں بننا چاہتا۔ کیا سلطان مجھے نکالنے کے لیے سب مسلمانوں کو قربان کر دے گا؟ میں وہ تمام مطالبات واپس لیتا ہوں جو میں نے ملک العدل سے کیے تھے۔ سلطان صرف مجھے ایک گرجا بخش دے اور میں اسے اس کا نیم البدل پیش کروں گا۔